وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. صدق الله العظيم. انبیاء کے بعد دنیا میں جو سب سے پاکیزہ اور سب سے افضل اور مقدس جماعت اگر کوئی ہے وہ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی ہیں، جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، جن کے قلوب عشق نبی سے سرشار تھے، جو تمام کے تمام عادل تھے۔ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماً و عملاً ترجمان تھے۔ ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے آپ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا پروانہ ملا، اور دربار رسالت سے رہبر رہنما قرار پائے، اور حتیٰ کہ بعضوں کو دنیا میں ہی صراحتاً جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہے طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہیں دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ آپ کی پیدائش ہجرت سے تقریباً 28 سال قبل حجاز کی مقدس سرزمین میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کا نام طلحہ اور کنیت ابو محمد تھی، اور آپ کے القاب بہت سارے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ طلحۃ الخیر، اور ایک مقام پر فرمایا طلحۃ الفیاض، اور ایک مقام پر فرمایا کہ طلحۃ الجود، اور ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتے ہیں تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں، زندہ شہید۔ آپ کا نسب 7ویں پشت میں مرہ بن کعب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی تاجر تھے، اور وہ اپنے قبول اسلام کے سلسلے میں اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بصرہ کا سفر کیے تو بصرہ میں عیسائی تھے، وہاں پر ایک راہب ان سے ملاقات کیا اور پوچھنے لگا کہ کیا مکہ میں احمد آ چکے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ پریشان ہوئے کہ ایسا کوئی شخص یہاں پر تو ظاہر نہیں ہوا۔ فوراً تجارت مکمل کر کے اس سے فارغ ہو کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں جا کر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی احمد نامی شخص کسی چیز کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہاں، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جو راہب تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکہ کے اور مدینہ کے تمام جغرافیائی اعتبار سے احوال بتا دیے تھے کہ مکہ اس طرح ہے اور مدینہ کے احوال اس طرح ہیں۔ مکہ سے وہ مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، مکہ والے
جہاں پر ان کی پیدائش ہوگی وہاں پر ان پر بہت ظلم کیا جائے گا، ان کے ساتھیوں پر بہت ظلم کیا جائے گا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے اہلیہ سے پوچھا تو اہلیہ نے کہہ دیا کہ اس طرح احمد نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لے آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر نے ایمان لے آیا، ابو بکر ایمان لے آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے جو قریش کے سلسلے میں ان کا نسب، ان کی تاریخ اچھی طرح جاننے والے تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے، اسی لیے بہت سارے تجار ان کے پاس جا کر مشورے کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے طلحہ بن عبید اللہ تھے جو ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور سارا معاملہ سناتے ہیں کہ اس طرح بصرہ میں ایک راہب تھا، اس نے مجھ سے یہ سوال کیے، میرے بھی سوال آپ سے یہی ہے، کیا کوئی نبی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا اس کا نام یہ ہے؟ کیا ان پر اتنے ظلم ڈھائے جائیں گے؟ کیا وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران ہوئے، پھر بعد میں کہا کہ ہاں میرے ایک ساتھی ہے، ہم عمر ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنی بات میں سچے ہیں، تمام علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں، تمام اوصاف ان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چند قرآن کی تلاوت فرمائی، چند آیتیں تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اسلام کے اوصاف، اسلام کے احکام بتلائے، اس کے بعد ان کو دین کی دعوت دی، وہ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ چند ابتدا میں مسلمان ہونے والوں میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد ان پر بہت سختیاں آئیں۔ ایک مرتبہ مسعود بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے، تو دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص کو اس کی قوم اور ایک بڑھیا گالیاں دے رہی ہیں اور نوجوان ان کو مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں۔ تو مسعود بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون ہے جو آپ کو مار بھی رہی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کو مار بھی رہی ہے اور آپ کو طرح طرح کی بری باتیں، لعنتیں کر رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ بوڑھی جو عورت ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ، ایک دن نوفل بن خویلد وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے، اور باندھ کر ان کو نوجوانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ نوجوان ان پر سختیاں کر رہے ہیں اور طرح طرح کی لعنتیں کر رہے ہیں۔ تاریخ ان صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں لکھنے سے عاجز ہے۔ ان الفاظ، ان کردار اور ان کے صبر کو لکھنے سے تاریخ عاجز ہے۔ کیسے ان پر ظلم ڈھایا گیا، کیسے ان کی جائیداد کو چھین لیا گیا، ان کے سارے رشتہ دار ان سے دور ہو گئے، ان کے گھر والے ان سے دور ہو گئے، ماں باپ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے دور ہو گئے، ساری دنیا ان سے دور ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی حفاظت ان کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی چیز مانی جاتی تھی۔ جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے
دین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ مار کھا کر بے ہوش ہو جاتے، جیسے ہی ہوش آ جاتا تو سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، اپنے خاندان والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی تو نہیں کی۔ سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت یہی ہوتی۔ تقریباً مکہ مکرمہ میں 13 سال تک آپ پر یہی ظلم ڈھاتے گئے۔ پھر ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، درمیان میں الجزائر نامی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ تو مکمل داستان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجارت سے فارغ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے کر مدینہ آ جاؤ۔ تو مکہ گئے اور مکہ جا کر تجارت سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مواقعات کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مہاجرین کا تعلق انصار والوں سے کرا دیا تھا کہ مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بے گھر ہیں، بے یار و مددگار ہیں، آپ ان کی کفالت کر لیجیے، آپ ان کی مدد کر لیجیے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مدینہ آنے کے بعد بھی آپ چین و سکون سے نہیں رہ رہے تھے، بے چین ہی تھے، تڑپ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو میں سارے عالم تک پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا تھا کہ سارے عالم میں دین پہنچ جائے، کافر مشرک یہود و نصارہ جہنم سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، تکلیف سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، جو یہ فکریں تھیں وہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کی یہی فکریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہٹانا صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کو سب سے زیادہ معزز تھا، اسی لیے مدینہ آ کر بھی جہاں پر کوئی ظلم نہیں تھا وہاں آ کر بھی بے چین رہتے تھے کہ کیسے دین سارے عالم میں پہنچ جائے۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ جو ابو سفیان ملک شام سے تجارت سے فارغ ہو کر مال تجارت مکہ لے کر آ رہے تھے، جا کر ان کی نگرانی کرنا ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ تو آپ اور ایک صحابی رسول ان کی تلاش میں نکلے، ایک مقام پر ابو سفیان کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچا دی۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا، لیکن غزوہ بدر میں یہ صحابی رسول شریک نہیں تھے، کیونکہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں پر ہیں، اس کی ذمہ داری دی گئی۔ لیکن تیسرے سال غزوہ احد میں آپ شریک رہے۔ ابتداءً تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن ایک وقت آیا، ایک مقام کفار کو ملا کہ وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک مقام کو دیکھا کہ وہاں پر صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین نہیں ہے،
وہاں سے صحابہ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے داخل ہوئے، وہاں سے صحابہ رضی اللہ علیہ اجمعین پر حملہ کیا، اور سب سے بڑا مقصد جو ان کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، آپ پر تیر چلائے، جیسے ہی تیر چلائے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ گئے اور اپنے ہاتھ سے اس تیر کو روک دیا، بہت زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو یہ بات عام کر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو تمام صحابہ بے چین یہاں سے وہاں بے قرار پھر رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے، جس شخص کے لیے یہ ساری محنتیں چل رہی ہیں، وہی شخص ہمارے درمیان نہیں ہے۔ لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے، آپ کو بچاتے رہے۔ ایک تیر آ کر دوبارہ آپ کو لگی تو آپ نے حس، جو تکلیف کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس لفظ کے بجائے اگر آپ بسم اللہ کہتے تو تمام لوگ، تمام صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ آپ کو فرشتے اپنے ہاتھوں سے آسمان کی طرف لے کر چلے جاتے، لے جاتا ہوا دیکھتے آپ۔ 75 یا 37 آپ کے جسم مبارک پر زخم آئے تھے، ایک تیر ہاتھ پر لگا، ہتھیلی مکمل ٹوٹ گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی، پیشانی پر بھی ایک تیر لگی تھی، اور پاؤں کی رگ کٹ گئی تھی، ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کرنا چاہتے تھے کہ ابھی میں باحیات ہوں، بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، لیکن ہمت ہاتھ دے رہی تھی۔ آپ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت میں بھی، ہاتھ چھل ہونے کے باوجود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر چڑھا دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شامل تھے۔ فتح مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے، ہم سوار تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب آپ کی وفات ہو رہی تھی، مرض بخار زیادہ ہو گیا تھا، تو آپ کو یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر خلیفہ بنے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر میں ذرا زیادہ سختی ہے، وہ خلافت کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلافت کی بوجھ ان کو نرم کر دے گی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اکثر مشورے آپ سے کیا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ایک قافلہ حملہ کرنا چاہتا تھا، آپ کو خلافت سے ہٹانا چاہتا تھا، تو ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے فضائل بتلانے لگے۔ حال ایسا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کی تصدیق کرنے کے لیے، ایسا ماحول بن گیا تھا، اطراف سے سارے دشمن گھیر رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کر سکے۔ تو ایسے ماحول میں
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے فضائل کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی شہادت کے بعد شامیوں نے زبردستی آپ سے بیعت کرائی کہ آپ جنگ جمل میں شامل رہیں گے۔ جنگ جمل میں ابتدا میں قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی بات کی، تو دو فریقین دونوں بھی مان لیے تھے، لیکن سیہونی سبائیوں نے، کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، کچھ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دیا، دونوں میں اختلاف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ گئی۔ مروان نے آپ پر حملہ کیا، جس سے بہت خون نکل گیا، آپ کو وہاں سے لے کر کے بصرہ میں پہنچا دیا گیا، لیکن خون اتنا زیادہ نکل گیا کہ جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ بصرہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ابو بکرہ جب آپ دفن ہوئے تو ایک صحابی رسول کے خواب میں مسلسل 3 دن آ رہے تھے۔ آپ کی قبر اطہر نشیب میں تھی، جس کی وجہ سے پانی وہاں پر آ رہا تھا۔ 3 مرتبہ ایک شخص کے خواب میں آ کر کہہ رہے تھے کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، میرے قبر منتقل کر دو۔ تو جو ذمہ دار تھے انہوں نے ابو بکرہ کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر آپ کی لاش مبارک کو اس میں منتقل کیا۔ قبر اطہر کو کھولا گیا، کھولنے کے بعد جس طرح دفن کیا گیا تھا اسی طرح محفوظ تھے۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ آنکھوں کا جو کافور تھا بعینہ ہی موجود تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو ابھی دفن کیا گیا، کئی برس بعد آپ کے قبر اطہر کو آپ کے قبر سے نکالا گیا، آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالا گیا، کئی سال برس گزرنے کے بعد۔ آپ کے ترکے میں بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اندازہ لگائیے اس سے کہ 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار ترکے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سونا چاندی اور جائیداد کی قیمت 3 کروڑ درہم۔ آپ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اور ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ غزوہ احد تو پورا کا پورا طلحہ کے لیے تھا، کیونکہ آپ محافظ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کافر ہر جگہ سے، ہر سمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے، تو ہر سمت میں پہنچ رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حملوں کو آپ روک رہے ہیں، اپنے جسم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابو طلحہ آپ کے تمام پچھلے اور آئندہ گناہ معاف کر دیے گئے، تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور آپ کو مقربین میں لکھ دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کو جنت کا پروانہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو زندہ شہید قرار دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو ایک مرتبہ حرا پر کچھ حرکت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پہاڑ، تو حرکت کیوں کر رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید، اس سے مراد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک مرتبہ فرمانے لگے اے طلحہ، جنت میں تو میرا پڑوسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خوش تھے۔ کئی آیتیں آپ کی مصداق تھی، جیسے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ایک جگہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک مقام پر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور ایک آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ آپ بہت سخی تھے، فیاض تھے، کوئی شخص آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، چاہے طلب لے کر آئے یا بے طلب ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین بیچی، بیچنے کے عوض میں تقریباً 7 لاکھ درہم آپ کے پاس آئے، تو خادم سے کہا کہ یہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دو، 7 لاکھ درہم۔ بہت ساری جگہ آپ کے تجارت کے اسفار ہوتے تھے، عراق میں بھی آپ کے تعلقات تھے، اور سروات نامی علاقہ ہے وہاں پر بھی، تو عراق سے 5 لاکھ درہم آپ کے پاس آتے، اور سروات نامی علاقے سے آپ کے پاس 10 لاکھ درہم آتے، تو یہ 5 لاکھ درہم اور یہ 10 لاکھ درہم اپنے تمام رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے، اور ہر سال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 10,000 درہم بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضر موت سے 70 لاکھ درہم آئے تو رات بھر بے چین تھے کہ میرے پاس مال موجود ہے، غریب کیسا سو رہا ہوگا، مسکینوں کے سلسلے میں فکر مند تھے۔ تو اہلیہ نے کہا کہ سارا مال، یہ 70 لاکھ درہم غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ایسے ہی دوسری اہلیہ محترمہ سعدہ بنت عوف کے پاس تھے، 4 لاکھ درہم آپ کے پاس آئے، تو سعدہ بنت عوف نے بھی یہی کہا کہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ گھر والے بھی ساتھ دینا چاہیے، تب جا کر دین کی خدمت کرنا آسان ہو جائے گا، شوہر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کی وفات تقریباً 36 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے جو فضائل ہیں، جن اعمال کی وجہ سے، جن اوصاف کی وجہ سے اتنے سارے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، وہ تمام اوصاف اعمال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک